ناظرین السلام علیکم۔ ایک بہت ہی اہم موضوع پر ویلاگ کرنا ہے۔ کل جو سانحہ ہوا بنوں میں، اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جو گفتگو ہو رہی ہے اور جو گفتگو عمران خان صاحب نے صحافیوں کے ساتھ کی ہے اور جو حقائق ہیں، یہ تین مختلف چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کا انالیسس، کتھارسس اور فیکٹ چیک کرنا ہے، اصل صورتحال آپ کو بتانی ہے۔ عمران خان صاحب نے سیدھا فوج کے اوپر الزام لگایا ہے کہ فوج نے کھلے عام لوگوں پر گولیاں چلا دیں۔ سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو یوں لگتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے، لاکھوں لوگوں کو خون میں نہلا دیا گیا ہے۔ فوج کی طرف سے جو ایکسپلینیشن آ رہی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ ہم نے 3-4 لوگوں سے جو وہاں پہ موجود تھے، کچھ رپورٹر وہاں پہ موجود تھے، ان سے بات کی اور آپ کو اصل صورتحال بتانے کی کوشش کریں گے، بغیر کسی باعث کے، بغیر کسی جانبداری کے کہ اصل میں ہوا کیا ہے، یہ جلوس کیوں نکلا تھا، کس کے حق میں تھا، کیا تھا۔ تو آپ لوگوں کو بہت حیرت ہوگی یہ جان کر کہ یہ اتنی تعداد میں جو لوگ نکلے تھے، یہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں نکالے تھے۔ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے لوگ نہیں نکلے تھے، یہ جے یو آئی ایف کی طرف سے لوگ نہیں نکلے تھے، یہ اے این پی کے لوگ نہیں تھے، یہ پشتین پی ٹی ایم کے لوگ نہیں تھے۔ یہ مقامی علماء کی طرف سے کے کہنے پر اور مقامی قیادتوں کی طرف سے، اور یہ قیادتیں بھی سیاسی جماعتوں کی نہیں، مقامی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو بھی علماء تھے ان کے کہنے پر لوگ نکلے تھے۔ توقع کی جا رہی تھی کہ لوگ 2,500-3 ہزار ہوں گے، لیکن لوگوں کی تعداد 60 سے 80 ہزار تک ہو گئی۔ اب آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ لوگ کیوں نکلے تھے، ان کا ایشو کیوں تھا۔ یہ لوگ طالبان سے تنگ آ کر نکلے تھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کے دور حکومت میں طالبان کو 40,000 طالبان کو دوبارہ کے پی میں بسانے کی دوبارہ کوشش کی گئی اور بڑی حد تک وہ کامیاب بھی کی گئی، جس میں جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور عمران خان برابر کے شریک اور مجرم ہیں۔ انہوں نے یہ کوشش کی اور وہ سوہانے روح بنے ہوئے ہیں اب کے پی کے عوام کے لیے۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر شام کے بعد کے پی کی حکومت نہیں ہوتی۔ کے پی کے وزراء ان علاقوں سے گزرنے کے لیے خود بھتہ دیتے ہیں۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیادہ تر فیملی طالبان کی طرفدار ہے یا طالبان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ کے پی کی پولیس ایڈمنسٹریشن کا یہ حال ہے کہ ان کی گروپوں میں، جو پولیس کے سوشل میڈیا کے واٹس ایپ کے گروپس ہیں، اس میں پولیس کے لوگ، اعلیٰ افسران اپنے جوانوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ شام کے بعد آپ لوگ نہ گشت پہ نکلیں، نہ کسی کی حفاظت کے لیے نکلیں، اس لیے کہ وہاں پر طالبان کا راج ہے۔ یہ ہم اپنے پاکستان کے صوبے کے پی کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہاں پر یہ ساری صورتحال ہے۔ ہر چوتھے دن وہاں پر کوئی دہشت گردی کا واقعہ، کوئی دھماکہ ہونے لگ گیا ہے، سیکیورٹی فورسز پر حملے ہونے لگ گئے ہیں، ہمارے جوانوں کے چیتھڑے اڑنے لگ گئے ہیں، اور جو ہے عام نہتے شہریوں کے اوپر بھی یہ حملے ہونے لگ گئے ہیں، اور اب اس کا کوئی حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ فوجی اور فوج کے لوگ اب ہر چوتھے دن چند شہیدوں کی تصویریں ہمیں نظر آتی ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں ہمارے، وہ شہید ہو جاتے ہیں اور یہ طالبان ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس سے صرف سیکیورٹی فورس نہیں، عام آدمی کی زندگی بھی محفوظ نہیں ہے، ان کے اوپر بھی یہ دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے۔ طالبان کی دراندازی عمران خان، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے احمقانہ فیصلوں کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے، اور کے پی کی موجودہ حکومت اور عمران خان کا 10 سالہ دور
جو پی ٹی آئی کا دور ہے پورا کا پورا ذمہ دار ہے، کیونکہ یہ طالبان خان ایسے نہیں کہا جاتا۔ اب یہ جو مارچ ہوا اس بنو میں، اس مارچ کا مقصد اور نام کیا تھا؟ یہ مارچ پلیز مت سمجھیے کہ یہ فوج کے خلاف تھا، یہ مارچ طالبان کے خلاف تھا۔ اس مارچ کا نام امن مارچ تھا، یہ امن کے لیے تھا اور فوج کے حق میں تھا۔ یہ پلیز یہ بات سمجھیے، یہ طالبان کے خلاف امن مارچ تھا اور فوج کے حق میں تھا۔ پھر آگے انسیڈنٹ کیا ہوا وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں، لیکن یہاں تک یہ بات بالکل صحیح ہے۔ لوگ طالبان سے نفرت کرتے ہیں، لوگ امن چاہتے ہیں اور فوج سے مدد چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے امن مارچ کیا تاکہ فوج ان کی مدد کو آئے۔ یہاں تک بات بالکل صحیح۔ اب ہوا کیا، لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، گلی کوچوں میں بہت زیادہ تعداد بڑھ گئی، تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی اب تعداد بڑھ گئی ہے، اب سٹیڈیم کی جانب چلتے ہیں۔ اچھا، سٹیڈیم کی جانب ظاہر ہے لوگ بہت توقع سے 2-2.5 ہزار لوگوں کی توقع تھی، 80,000 کے قریب لوگ نکل آئے، تو انہوں نے کہا کہ بڑا مجمع ہو جائے گا سٹیڈیم، کیونکہ یہ لیڈر لیس تھا کراؤڈ، اس میں کوئی لیڈر نہیں تھا، اس میں مولانا فضل الرحمان کا، پی ٹی ایم کا، عمران خان کا، نون لیگ کا، کسی کا کوئی کریڈٹ نہیں تھا۔ یہ لوگ خود اپنی حفاظت کے لیے خود نکلے۔ کسی نے کہا جی سٹیڈیم چلتے ہیں، چونکہ لیڈر لیس تھا تو سٹیڈیم چلتے ہیں۔ اب سٹیڈیم کا رستہ کینٹ سے ہو کے گزرتا ہے، کینٹ سینسٹیو جگہ ہے، اور موجودہ صورتحال میں جبکہ چند دن پہلے کینٹ پر حملہ ہوا اور وہاں پر ایک جگہ سے دہشت گردوں نے دیوار توڑی، 10 جوان ہمارے شہید ہوئے، ان کی جسموں کے پرخچے اڑ گئے، اور ہم نے ٹی وی پہ تصویریں دیکھی اور ان کو ہم نے دیکھا جی کہ ان کے ناموں کے ساتھ شہادت کے تمغے لگے ہوئے۔ تو اب اس کینٹ سے 80,000 لوگ گزر رہے ہیں اور وہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے آگے وہ ٹینٹ سا لگا ہوا، نوئنگ دا فیکٹ کہ وہ بڑی سینسٹیو جگہ ہو چکی بھی ہے۔ کس نے کینٹ جانے کا مشورہ دیا یہ نہیں پتہ چلا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر نعرے لگائے گئے فوج کے خلاف، پھر یہ بھی ویڈیوز میں بڑا واضح ہے کہ وہاں پر پتھراؤ کیا گیا۔ اچھا، جوان بھی ان کے شہید ہوئے، دہشت گردی میں 10 لوگ بھی ان کے مارے گئے اور پتھراؤ بھی ان کے اوپر آپ کر رہے ہیں۔ پھر فائرنگ بھی مجمع کی طرف سے شروع ہوئی، اور اس موب میں کسی کو نہیں پتہ چلتا کس نے کہاں سے فائرنگ کی، کون کہاں سے گولی چلا رہا ہے، اس کے بعد نہیں پتہ چلا کہ کہاں سے فائرنگ ہوئی۔ کچھ لوگ ہلاک ہوئے، لیکن یہ جو بیانات آئے سینیٹر مشتاق کے کہ جناب فوج نے کھلے عام فائرنگ کی، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ فوج کتنی بھی، فوج کے بڑے مثلا آئینی جرائم ہو سکتے ہیں کہ وہ مارشل لا لگا دیتے ہیں، لیکن ایسے بھی پاگل پن نہیں ہو سکتا کہ کھلے عام، انہیں اس ملک میں نہیں رہنا، وہ اس ملک کے شہری نہیں ہیں کہ وہ کھلے عام لوگوں پہ گولیاں چلا دیں۔ تو لیکن اچھا، اب اس کے بعد سوشل میڈیا کا رول آ گیا، یہ واقعہ ہو گیا، اس واقعے کو ایک سانحہ بنا دیا گیا۔ سانحہ ایسے بنایا گیا کہ سوشل میڈیا نے رول پلے کیا، اور اس میں پی ٹی آئی کا رول، پی ٹی ایم کا رول ایسے آیا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ 5 گھنٹے یہ سلسلہ، وہ ایک بچے کی تصویر، اس کے چہرے پہ خون، وہ 5 سال پرانی تصویر ہے، وہ پتہ نہیں ایران کی تصویر ہے، لبنان کی تصویر ہے، ہر بندہ شیئر کر رہا ہے، دیکھیں جی بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، خونم خون کر دیا ہمارے بچے۔ ایک دفعہ آپ دیکھیں، آپ لرز جائیں کہ یا اللہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ اچھا، خود جھنڈوں کے اوپر مصنوعی رنگ ڈال کے لوگ ڈال رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا وہاں پہ ڈرامہ رچایا گیا، اور اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟
اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ کراؤڈ، سوشل میڈیا اتنی طاقتور چیز بن گیا، وہ کراؤڈ جو نکلا تھا طالبان کے خلاف اور فوج کے حق میں، آخر میں وہ کراؤڈ طالبان کے خلاف اور فوج کے خلاف ہو گیا۔ امن کی خواہش نہ انہیں ادھر سے ملی نہ ادھر سے ملی، اور اس میں مجھے یہ اندازہ ہوا کہ فوج کے پاس بھی اس کا کوئی رسپانس نہیں ہے۔ اس سوشل میڈیا کی جو یلغار ہے، اس کا مطلب وہ کوئی خون آلود جو ہے جھنڈا لے کے کہہ رہا ہے کہ یہ خون کی لاشیں گر گئی ہیں اور یہ ہو گیا، تو کوئی جواب نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی 5 گھنٹے کے بعد آئی ہے، 5 گھنٹے میں وہ قیامت برپا کر کے وہ ٹرولز، یہ پی ٹی آئی تباہ کر کے ملک کو اور دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ چلا کے، اور دنیا کے کس کس بندے سے ٹویٹ کرا کے وہ تو نکل گئے ہیں، اور 5 گھنٹے کے بعد آپ کا رسپانس آ رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا افریت بن گیا ہوا ہے، اور اس کا کوئی حل نہیں سمجھ آ رہا۔ یہ وہ ایگزیکٹ سچویشن ہے جو کل بنوں میں ہوئی، اور عمران خان صاحب آج جلتی پر پیٹرول چھڑک رہے ہیں، اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کر حالات اس نہج تک لانا چاہتے ہیں کہ مارشل لا لگے، کہ ایمرجنسی لگے، کہ گورنر راج لگے، تاکہ حالات خراب ہوں۔ اور اگر اس موقع پہ فوج کی طرف سے یہ حماقت ہوئی کہ مارشل لا لگ گیا اور اس طرح کی کوئی چیز ہوئی، تو اس کا نقصان فوج کو زیادہ ہوگا۔ تو انہیں اس طرح کی حماقت سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ٹرولز جو ہیں نا یہ اب بہت بڑے ہو گئے، اور اس کا حل جو ہے نا میرا نہیں خیال سوشل میڈیا بند کر دینا حل ہے۔ اس کا حل ریپڈ فیکٹ چیک رسپانس حل ہے۔ لیکن اگر آپ 5 گھنٹے کے بعد رسپانس دیں گے تو 5 گھنٹے میں وہ قیامت برپا کر کے کسی اگلے موضوع پہ لگ چکے تھے، اور آپ پھر اس وقت تردیدیں پیش کر رہے تھے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔